مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور آپ کو ویلکم کرتے ہوئے مفتی حسن نوید نیازی صاحب بھی سیٹ پہ تشریف لے آئے، اور ماشاءاللہ نماز عصر بھی ہم نے باجماعت ادا کر لی، اللہ کا شکر ہے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بہت ماشاءاللہ خوبصورت بولتے بھی ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت بھی ہیں. انہوں نے بہت اچھے انداز سے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ بہت ٹھنڈا ان کا لہجہ ہے، میٹھا سا، جو دل میں بات اتر بھی جائے، اثر بھی کر جائے، کیونکہ یہ ایسا ہی لہجہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. میں کہتا ہوں نا حضرت، جب گفتگو کرتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حضرت یہ جو آپ کا لہجہ ہے نا، یہ لوگوں کے دل میں گھر اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ مٹھاس کے ساتھ نرم لہجے کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں ہر آدمی آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کی بہت تیزی سے فالوونگ بڑھ رہی ہے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، رمضان المبارک کا ایکسپیرینس دیکھیں. اس سال نشریات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ARYQ TV نے جو نشریات کی ہے وہ تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. ARYQ TV کا تو مطلب یہ تو بانی ہے نا رمضان ٹرانسمیشن کے فاؤنڈر حوالے ہے. سے. ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ بولتے ہیں. ماشاءاللہ سب سے ایک خصوصیت یہ سب سے ان کی اچھی اور عادت، اچھا بولتے ہیں اور ماشاءاللہ. بہت اچھا اچھا نپا بولنے تلا. والوں میں شمار ہوتا ہے. کوئی اللہ شک تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جب بڑے تعریف کرے نا، بڑے تعریف میرے لیے اعزاز ہے. اور مفتی حسن نوید صاحب تو حرفن مولا ہے نا، شعر و کسی شاعری کے بھی ہیں کسی ماشاءاللہ. بھی موضوع پہ اور کہیں سے بھی آ جائیں. دونوں بزرگوں کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارت فرمایا نا کہ 2004 سے QTV سے منسلک ہیں، تو 2004 کا وہ زمانہ جب ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا. اللہ اکبر. 2004 میں درس نظامی پڑھنا شروع کیا تھا. اللہ تو اس زمانے سے قبلہ مفتی صاحب کو اسکرین پہ دیکھتے تھے. اب اسکرین پر ان کے ساتھ دکھنا یہ اتنی بڑی خوشی ہے، اس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو مفتی صاحب اور QTV یعنی پہچان جیسے کہتے ہیں نا، جی مفتی صاحب کا نام آئے تو QTV اور QTV کا نام آئے تو قبلہ مفتی سنگ و صاحب. میل ہے. صحیح تو بات. یہ ایک یقیناً بہت بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ، ویسے تو الحمدللہ لوگ جانتے ہیں، جس کی زبان پہ نام نہیں آ رہا ہوتا نا، کہتے ہیں وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں QTV مفتی صاحب. یہ تو میرا خود آنکھوں دیکھا ہوا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر دوسرا، جس طرح یہ ستائش بھی فرماتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، اکابرین کے ساتھ آپ ہوتے ہیں نا، دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں کچھ بولوں گا، غلط کہہ دیا تو ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جائے اور گرفت نہ ہو جائے، فوراً آن ایئر ہیں تو آن ایئر گرفت نہ ہو جائے. مگر یہ دونوں اکابرین ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ حوصلہ دینے والے ہیں. الحمدللہ. یعنی اس وقت اگر سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہماری فیلڈ کے اندر. آن ایئر آ کر سوال سننا اور لکھنا، پھر اس کا جواب دینا. تو اگر میں اس وقت یہ ہمت کر پا رہا ہوں، کسی نوعیت کا بھی سوال، کسی بھی نوعیت کا، تو یہ اگر میں ہمت کر پا رہا ہوں تو اس میں قبلہ مفتی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، اور آپ کی شفقت بھی ہے، تحریک بھی ہے، ترغیب بھی ہے. قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ان کی بہت شفقتیں ہیں ماشاءاللہ. جو آپ نے کہا تھا ہلکا شعر نہیں سنا، یہ خود بہت وزندار شخصیت ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی وزندار شخصیت ہے تو کہیں بھی بردباری، مذہب سنجیدگی بہت. انہوں نے TV میڈیا کو بہت سنجیدہ ڈیل کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے. الحمدللہ. پھر جس طرح یہ نشریات، QTV کی جو نشریات ہے، اس میں اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، جیسے ہم نمازیں پڑھاتے ہیں، نماز تراویح ہے، اس میں درس قرآن ہے، دیگر نوجوان ساتھی ملتے ہیں. اس وقت میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. صحیح بات. ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ فرقہ واریت، ہر جگہ تفرقہ، فتنہ اور فساد ہی نظر آ رہا ہے. محبت، پیار، امن، رواداری اور مستند ترین دین اگر سیکھنے کو کہیں مل رہا ہے تو واحد پلیٹ فارم QTV کا انہیں نظر آتا ہے. الحمدللہ. جہاں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مستند معلومات، بیلنس معلومات اور بڑے پیار کے انداز میں، جہاں کی جھگڑا کوئی فساد ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو جو صحیح ترین دین ہے وہ صحیح ترین طریقے سے بہت پیارے اور احسن انداز میں سیکھنے کو ہمیں مل جاتا ہے. اور کوئی ون سائیڈڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ون سائیڈڈ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. انفیکٹ سامنے بیٹھے ہوئے اکابرین صحیح العقیدہ ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں، دوسرے مسئلہ دوسرا بتاتے ہیں. اختلاف بھی پیش نظر رہتا ہے. ایون کوئی فقہی مسئلے میں اگر اختلاف بھی ہے نا، یعنی اس وقت سیٹ پر بھی ہم موجود ہیں، قبلہ مفتی صاحب کی رائے اگر مختلف ہے، مفتی حسن صاحب کی رائے مختلف ہے، تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ حسن کہیں اور دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اچھا، پھر اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ 12 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور کالز کتنی آتی تھی؟ کم سے کم 35 کالز آئے. اس سے زیادہ ہی لگی رہتی تھی. ریشو لگایا، اگر کوئی ریشو لگانے لگے کتنی جلدی، 12 منٹ میں 35 کال. اور پھر یہ تو وہ ہے جو 12 منٹ آن ایئر ہوتے ہیں، جو پیچھے بریک کے اندر کالز آتی ہیں اس سے الگ ہے.
تو یہ روزانہ سر کی بنیاد آپ پر حضرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں. 12-24 منٹ میں آپ حضرات نے 35-40 کالز لی ہیں اور 10-10 منٹ میں ان کے جواب دے دیے. الحمدللہ 10-12 منٹ میں جواب. اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے سلمان بھی. ایسا نہیں کہ جی ایک دن سوالات ہے اس کے بعد ختم ہو گئے, روزانہ بلکہ لوگ لائن میں ہیں. جس احتیاط کے ساتھ یہ اکابرین جب بات ہوتی تھی طلاق کے مسائل کی بات ہوتی تھی, جس احتیاط کے ساتھ یہ کہتے تھے ان جرنل ہم نے یہ سنا ہے لیکن فریقین کے بغیر ہم فیصلہ نہیں دے سکتے, کیا مطلب احتیاط ملحوظ رکھی, لوگوں نے بہت تعریف کی. ماشاءاللہ. تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ کیو ٹی وی کا, یعنی ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو ہے, اس کی ایک الگ رنگت ہے, اس کی ایک دل پذیری ہے جس نے ناظرین کو بہت زیادہ متاثر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی, لیکن مستند سننے والے اور سنجیدہ سننے والے اور دیکھنے والے کیو ٹی وی کے ساتھ ہی منسلک رہے, کہیں پر کوئی فرق نہیں آیا. الحمدللہ. سیٹ بھی خوبصورت, نشریات بھی خوبصورت, نشریات کو سجانے والے بھی خوبصورت, انعقاد کرنے والے بھی خوبصورت, پیش کرنے والے بھی خوبصورت, اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے علماء بھی الحمدللہ خوبصورت. ہر جگہ خوبصورتی ہی خوبصورتی. اللہ کریم اس خوبصورتی کو دوام عطا فرمائے, اس میں مزید نکھار پیدا فرمائے, اور اس کی رعنائی کے اندر اتنی برکتیں دے کہ ہمیشہ اسی طرح شاداب رہے. آمین. آپ مفتی صاحب آپ نے ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ خود اس کو یقیناً آپ نے ایڈمائر کی مجھے یہ بات کہ آپ نے اس کو اعزاز محسوس بھی کیا, اور یقیناً یہ کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے جب آپ کے شعبے کے بڑے لوگ اور وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی تعریف کر دیں. تو میں سمجھ یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یقیناً اس میں آپ کی محنت شامل ہے. ختم قرآن شریف کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا بریانی کا, بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں بنی. میں آپ کو عرض کروں کہ وہ اس دفعہ ختم قرآن شریف پر بریانی نہیں تھی, لیکن آپ شفقت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اصال ثواب کی طرح آپ کی طرف کوئی ترکیب ہوگی. بریانی بہت اچھی بنتی ہے ہمارے ایریا میں. بریانی ہمارے جو ایریا ہے, جو ہماری مسجد ہے, بریانی کے حوالے سے مشہور ہے, بہت مشہور ہے. تو اگر آپ کبھی آپ شفقت فرمائیں اصال ثواب کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس شفقت کے لیے میں ہم وقت تیار اور راضی. ماشاءاللہ راضی فیاض بھی ہیں. نہیں میں الحمدللہ آپ دیکھ کے اندر نہیں جانا. نہیں حضرت دیکھ میرے اندر چلی جائے گی, میں دیکھ کے اندر نہیں, میں جب کھائیں گے تو دیکھ خالی ہو جائے گی. سلمان بھائی میں یہ بات کروں گا کہ درمیان میں جب ٹرانسمیشنز کا زور تھا نا, ہلے گلے کا زور تھا, تو اس وقت بھی کیو ٹی وی نے اپنا معیار نہیں کھویا, الحمدللہ اپنا معیار برقرار رکھا. آج آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2-3 سال سے دوبارہ جو ہمارا ویورز ہے وہ سنجیدہ ٹرانسمیشن کی طرف لوٹ رہا ہے. بالکل لوٹ رہا ہے, کہ جو جس طرح اے آر وائی کیو ٹی وی کی ہوتی ہے. اور پھر میں خاص طور پر ڈائریکٹر صاحب اسماعیل جلالی صاحب, ہمارے ارشد بھائی, سنی بھائی, ہمارے باسط بھائی نے بہت محنت کی ہے. باسط بھائی نے تو کمال کر, باسط بھائی کا نام بہت ضروری ہے آج, چونکہ ممکنہ چاند رات بھی. میں تو ہر سال کی روایت ہے کہ ہم اپنے اسٹاف کو بلاتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ آخر میں وقت ملے 5 منٹ تو میں اپنے کیمرہ مین بھی دکھاؤں اپنا. ہم ہر سال دکھاتے ہیں آخری دن, تو ممکن ہے آج آخری دن ہو. جتنی کالز ہم سنتے تھے ساری باسط بھائی پہلے سنا کرتے ہیں, سارے وہ ریسیو کرنے والے روزے میں بھی ہوتے روزے کی حالت میں چہرہ بھی مسلح بھی سناتے ہیں, اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے, ویسا انہوں نے کم بڑا نہیں کیا. چھوٹے آدمی ہیں بھی نہیں, بڑے آدمی بڑے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے, اچھا پھر ظاہر ہے ایک آدمی روزے سے ہو, نیند بھی نہیں ہوئی بھی ہو, مصلی بھی سنانا ہو, جس طرح حضرت بھی ماشاءاللہ مصلی, پھر بھی کام اپنا کام جو ہے نا وہ. جی الحمدللہ. تو آج جو ہے وہ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں. ہاں ظاہر ہے وہ بھی, اور پھر چہرہ بھی دیدنی ہو, چہرہ بھی دیکھنے والا ہو اس وقت کیفیت میں. تو بہرحال آج میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک ایک فرد لائق مبارکباد ہے کہ جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو سجایا. میں اس پیون سے لے کر ایچ او ڈی سہیل صدیقی تک ایک ایک آدمی, ایڈٹ, گرافکس, ٹرانسمیشن, ہمارا سیٹ ڈپارٹمنٹ, ہمارا آڈیو ڈپارٹمنٹ, ای این جی, ہمارے تمام تر لوگ, ایک ایک فرد قابل مبارکباد ہے. لائٹنگ والے, لائٹ مین ہمارے سارے. بات یہ ہے کہ ہم بظاہر نظر آ رہے ہیں ہم 4 لوگ ٹی وی پہ, مگر ہمارے بھی 40 بندوں کا ہمارے پیچھے عملہ ہے جو مسلسل محنت کر رہا ہے ہمیں یہ اچھا دکھانے ان کے کا ایڈیٹنگ والے ہیں اور اس کے علاوہ گرافکس والے ہیں. اچھا جو یعنی اس کے علاوہ بالکل یعنی انیشل اسٹیج پر جو کام کرنے والے ہیں, یہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ یہ آفیر محنت کر رہے ہوتے ہیں. محنت کر رہے ہیں. ایم سی آر, جی صحیح بات, ایم سی آر میں جتنے افراد ہیں ایم سی آر, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اچھا کچھ مفتی صاحب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کچھ آج بھی کالرز الحمدللہ, علماء تو ہیں ہی, وقف ہیں آپ لوگ اس کام کے لیے, وقف ہے ہم کال سننے کے لیے اور آپ سنانے کے لیے. چلے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر، فرسٹ آف آل آپ کو کنگریچولیشن اتنی اچھی ٹرانسمیشن کرنے کے لیے. آپ کو بھی. یہ ایسا فیضان ہے کہ یہ پورا سال ہی چلتا رہتا ہے. الحمدللہ. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بھانجا ہوا ہے تو اس کا نام ہم نے محمد مصطفیٰ سوچا ہے. محمد تو یہ بتا محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے. کیا یہ وزنی نام تو نہیں ہے؟ ہاں یا پھر غلام مصطفیٰ بتا دیں، سجیشن دے دیں. اچھا اور محمد secondly- مصطفیٰ وزنی صحیح تو نہیں ہے، کہہ ہے. رہے ہیں ویسے وزن، ہاں بھاری تحدیث نعمت کے لیے ضرور بتاؤں کہ مفتی صاحب کے شہزادے کا نام بھی محمد مصطفیٰ رضا ہے اور انہوں نے 22 رمضان ختم قرآن کیا ہے اس سال. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی. بھائی میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی پوچھئے. پہلا سوال ہے کیا سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو عورت کا وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بغیر دوپٹے. بغیر دوپٹے کے وضو ہو جائے گا. جی اور ہاں دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھتی ہو، اس کی بیماری سیریس ہو، تو کیا وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہے 1-2 دن کے لیے یا 2-4 دن کے لیے، مطلب جو بیٹھتے ہیں صحیح. اعتکاف پہ، یعنی کہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہے بغیر روزوں کے؟ اچھا چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مفتی احسن صاحب جو ہیں کیا یہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں؟ اگر لیتے ہیں تو ان سے کنٹیکٹ کیسے کیا جائے؟ آپ کو آن لائن کلاسز وغیرہ دیتے آن ہیں؟ لائن نہیں ہے، فزیکل کلاسز ہیں. آن لائن فزیکل کلاسز ہیں، اگر وہ آپ اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں تو ان کا مدرسہ ہے. ہاں کانٹیکٹ نمبر آپ کو، آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، انشاءاللہ آپ کو رابطہ کر لیا جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے. جی رمضان مبارک سر. آپ کو بھی مبارک. جی خیر مبارک. اچھا میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر لوگ جو ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ یہ چیز بھی مطلب دیکھا ہے سوشل نیٹ ورک پہ کہ مطلب اذان ہو رہی ہو تو ہم نہیں کھا سکتے، سائرن جب بجے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیا جائے. صحیح. کیا آپ کے منہ میں جو نوالا ہوتا ہے وہ آپ نگل سکتے ہیں یا مطلب آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں مطلب 5 منٹ میں کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بچی ہے جو ڈائیورس ہے نا، جی جی، اور ان کے ابو سے میری بھی علیحدگی ہے، وہ میرے پاس ہی ہوتی ہے، تو کیا اگر کوئی دوسرا تیسرا بندہ کوئی صدقہ دے تو کیا اس بچی کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی بچی کو صدقہ دے، بچی آپ کی مطلب وہ انہوں نے ڈیورسڈ اس ہے طرح مگر کا آپ دونوں مستحق ہیں نا، آپ بھی آپ کی بیٹی بھی، صرف بیٹی یا صرف بیٹی مستحق ہے آپ کی؟ نہیں بیٹی ہے. بیٹی مستحق ہے. ہاں بیٹی کو کوئی دے، کوئی اس کا صدقہ، ڈیورس بچی ہے ان کے پاس رہتی ہے. کیونکہ میں ورکر ہوں نا، میری 20,000 تنخواہ ہے، میں نوکری کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اللہ چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور پروردگار مدد کرے میری بہن کی. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی میں نے نا حج پہ جانا ہے کسی گروپ کے ساتھ، میرے ساتھ جانے والا میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، محرم کوئی نہیں تو ہے کیا آپ کے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے حج پہ جا سکتی ہوں گروپ کے ساتھ؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا حج قبول ہوگا؟ اچھا چلیں بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹی وی دیکھیں آپ، ہم کالر سے بات سر کریں. ایک سوال ہے. جی ایک اور کالر ہے ہمارا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال بھائی ہے؟ مجھے ایک سوال پوچھنا، جی پوچھیں. یہ رضا صاحب ہے نا ان سے. جی 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 مفتی صاحب جی بیٹھے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک پیمپر والی کا بتایا تھا نا مسئلہ. جی جی ہاں تو میں بھی پیمپر پہ ہوں، میں بھی پلنگ پہ پڑی ہوئی ہوں. صحیح. بالکل. تو اب انہوں نے کہا تھا کہ پیمپر میں آپ وضو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو سب کچھ ہے لیکن میری گیس نہیں رکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر وضو کرتی ہوں، ادھر گیس خالی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. سمجھ گئے آپ کا مسئلہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو آواز آ رہی؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ میں نے مفتی سے ان سے اپنی خواب بیان کرنی تھی نا. چلیں وہ بھی عید کے بعد کر لیجئے گا نا بیان، کیونکہ خوابوں کا تو سیگمنٹ ہے نہیں، شرعی اور فقہی سوالات کا ہے. بریک میں بھی آپ کی کالز لیں گے، آپ کال کر سکتے ہیں، کالز کیجئے، سوالات کیجئے. اگلے سیگمنٹ میں دیں گے جوابات اس بریک کے بعد. چلیں خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہیں، انہیں
شامل کریں گے کچھ سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, کیا سوال؟ جی میرا سوال ہے کہ کیا والدین کا اولاد کی کمائی پر کتنا حق ہے؟ والدین کا اولاد کی کمائی پر کتنا حق ہے؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھیا میرے نا 2 سوال ہیں, آپ سن لیجئے, میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. چلیں پوچھئے. میں پیمپر پہ پڑی ہوئی, پلنگ پہ پڑی ہوئی عورت ہوں. ٹھیک ہے. ہیں میں نے آپ کے سوال کی جواب سن تو لیا تھا. تو ایک تو میرا یہ کہ وضو کے فوراً بعد میری گیس خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے میرا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کو میرا پیر ہے, جدھر کو رخ ہے, میں اسی طرف نماز پڑھ لوں. سوال کیا ہے؟ قبلہ تو رخ تو نہیں چینج کر سکتی میں. کیا کہہ رہی ہیں؟ دوسرا یہ دوسرے لیٹی سے ہیں, مسلسل اچھا. بستر پر لیٹی ہوئی ہیں, تو جدھر میرا رخ ہے, جس طرف ادھر میرا رخ اسی ہے. طرف رخ کر کے اچھا آپ سوال کا جواب ابھی سن لیں. مفتی صاحب ان کو ابھی بتا دیں آپ. دیکھیں اگر یہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اور ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے تو ہونا تو خانہ کعبہ کی طرف چاہیے. فرض نماز میں یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. تو یہ کوئی ان کے جاننے والے ہوں یا قریبی ہوں تو وہ ان کا رخ کم از کم یہ اپنی اس پر ہیں, بیڈ پر ہیں یا چارپائی پر ہیں, تو رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں تاکہ بوقت نماز یہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے کہ بالکل ہی کوئی نہیں ہے اور کوئی مطلب ان کو کرنے والا بھی نہیں ہے, تو پھر جس طرف یہ ہے نماز پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے فون کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہوگا. کوئی, ہاں صحیح, ٹھیک ہے. چلیں. اور دوسرا وہ کہہ رہی تھی وضو کرتے ہی گیس کا بھی عذر ہے, مسلسل بیماری ہے. وضو کرتے ہی اگر گیس خارج ہو جاتی ہے اور اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ سکیں, تو اس وقت آپ شرعی معذور کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر بار بار نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہوتا ہے, تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر ایک ٹائم کی نماز بھی آپ اس میں نہیں پڑھ سکتی, اتنا عارضہ لاحق ہے, تو پھر اس کا حکم یہ کہ ایک نماز کے وقت کے لیے آپ وضو فرما لیں. اس نماز کے وقت میں جو بھی نمازیں پڑھنی ہیں, جو بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے, آپ کر سکتی ہیں. اس میں اگر وہی عارضہ پایا جا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دوسرا عارضہ ہوگا تو اس سے وضو فاسد ہو جائے گا. اگر وہی عارضہ ہے تو کوئی فرق نہیں, آپ پڑھتی رہیں. جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ 7 حامیم اور 7 سلام جو قرآن پاک میں آئے ہیں, مطلب جو سلام قولم رب الرحیم یہ آیتیں ہیں, ان کی فضیلت بیان کر دیں. ٹھیک ہے. جو 7 سلام اور 7 حامیم جو قرآن میں آئے ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی غلام نبی بات کر رہا ہوں جڈو سے. جی بھائی سوال کیا ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سونے کا جو ریٹ ہے 2,16,000 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ لوگ جو مولوی لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ 2 تولہ ہو تو بھی زکوٰۃ لگتی ہے, 1 ہو تو بھی لگتی ہے. یہ ہمیں کائنڈلی بتا دیں کہ کتنے تولہ پہ زکوٰۃ لاگو ہے. بتاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو ابھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ چلیں آپ ٹی وی دیکھیں, ہم جوابات کی طرف آتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ بھانجے کا نام محمد مصطفیٰ ہے, بڑا پیارا نام ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے, تو اس نام میں ویسے تو بڑا ہی یہ اہمیت والا وزنی نام ہے, لیکن جس طریقے سے جس طور پر آپ پوچھ رہی ہیں اس حوالے سے کوئی وزنی نہیں ہے, بڑا ہی بابرکت نام ہے. مطلب وجاہت کے اعتبار سے. جی الحمدللہ, عزت احترام کے اعتبار سے. بہن نے کہا کہ بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بغیر دوپٹے کے وضو تو ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی ایسے مقام پر ہیں, کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر غیر محرم موجود ہیں, تو وہاں پر آپ دوپٹہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گی, لیکن بہرحال بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے. جی ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی, تو کیا 2 یا 3 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں؟
دیکھیں جو سنت اعتکاف ہوتا ہے, جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف, اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا. اسی طرح جو واجب اعتکاف ہوتا ہے منت کا یا نظر کا اعتکاف, فقہی طور پر ہمارے یہاں اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے, بغیر روزے کے نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات ہے نفلی اعتکاف کی, تو نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے, نفلی اعتکاف بغیر روزے کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ نے نفلی اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں, نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا. لیکن سنت اعتکاف وہ بہرحال وہ 2 یا 3 دن کا ہوتا بھی نہیں ہے, وہ پورے عشرے کا ہوتا ہے, اور وہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ سحری کی اذان یا سائرن بج جائے اور منہ میں لقمہ ہو تو اب کیا کریں, وہ لقمہ اندر لے سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں اگر جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا تھا اور وقت ختم ہونے کے بعد سائرن بجا یا اذان شروع ہوئی, تو اس صورت میں تو منہ میں اگر آپ کے لقمہ ہے وہ آپ منہ کے اندر نہیں نگل سکتے, نگلیں گے تو روزہ نہیں ہوگا, آپ کو سپٹ کرنا پڑے گا, سپٹ کر دیں. اور یہ جو پوچھا کہ آخری 5 منٹ میں کچھ کھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ احتیاط ملوز رہے کہ جیسے ہی وقت ختم ہو رہا ہو تو وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نگل لیں جو آپ نے نگلنا ہے, جو بھی ہے اس سے پہلے کر لیں, تو روزے کو سٹیک پہ نہ لگائیں. مفتی صاحب ایک تصحیح کر دیں کہ جو لوگ وقت ختم ہونے سے پہلے اذان دے رہے ہیں اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ میں آج بھی 2 منٹ پہلے اذان دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اصل میں دیکھیں وقت ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو وہ اذان شرعی طور پر ہوتی نہیں ہے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ نظام الاوقات کے نقشے ہیں نا تھوڑا فرق ہے. کچھ لوگ تو کچھ لوگ احتیاطی وقت لگا رہے ہوتے ہیں, تو احتیاطی وقت لگانے کی وجہ سے وہ ان کی اذان جو ہے وہ پہلے ہو رہی ہے, کچھ کی دیر سے ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہتے, ان پہ حکم نہیں لگائیں. اگر کوئی اپنے نظام الاوقات کے نقشے فالو کر کے اذان دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اپنے روزے کی احتیاط کریں جو ہمیں حکم ہے. ہمارے پاس کیونکہ ڈیجیٹل اوقات ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ کرنٹ ہوتا ہے. باقی ایک روایت بہت مشہور ہے, جو لقمے والا سوال جو آتا ہے نا اکثر اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک بڑی مشہور ہے وہ حدیث ہے کہ اگر اذان سنو تو منہ میں ہو یا برتن ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں, اسے کھا لے یا اسے استعمال کر لے. تو اس روایت کو لے کر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب حدیث میں تو ایسا کہا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین نے جو اس حدیث کی تشریحات کی ہیں نا وہ الگ الگ ہے. ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کی اذان ہے, یعنی افطار کے وقت کی بات ہے. دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر اس کو صبح کی اذان مانا جائے تو بھی آگے وہاں محدثین نے تشریح کر رکھی ہے کہ اس سے مراد اذان سحری کی اذان نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد تہجد کی اذان ہے, کہ تہجد کی اذان ہو جائے تو وہ ابھی وقت چونکہ ختم نہیں ہوا تو لہذا ہاتھ میں ہے تو وہ لے لو. تو اس کی تشریحات خود محدثین ہی نے فرما رکھی ہیں, یعنی جن حضرات نے حدیث نقل کی ہیں, جن کا کام تھا دن رات کا حدیث کی خدمت کرنا, حدیث کو بیان کرنا, خود انہوں نے ہی اس کو انٹرپریٹ کر رکھا ہے. تو لہذا اس کی ایجاد نہیں ہے آپ کے صبح اذان ہو جائے تو آپ کہیں کہ جناب فجر کی اذان کے دوران بھی لقمہ منہ میں ہے تو لے لیں, نہیں کر سکتے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ ہماری بیٹی ڈائیورسڈ ہے, ہمارے پاس رہتی ہے, تو کوئی صدقہ کرے تیسرا بندہ تو لگتا ہی نہیں لگتا ہے وہ مستحق. یہ انہوں نے اس دن پوچھا تھا, اس دن انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں صدقہ دوں تو ہو سکتا ہے, تو نہیں, تو ہم نے بتایا تھا کہ چونکہ ان کی اولاد ہے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے, فروع میں نہیں دے سکتی. تو آج انہوں نے یہ پوچھا کہ کوئی اور دے تو, اگر وہ واقعی مستحق ہیں صدقہ واجبہ کی, کوئی اور ایسا بندہ انہیں صدقہ واجبہ دیتا ہے کہ جو ان کے اصول یا فروع میں نہیں ہے, تو وہ بالکل دے سکتا ہے, وہ لے سکتی ہیں, ان کے لیے حلال طیب ہے. اور اگر جو ہے وہ صدقہ واجبہ کی مستحق نہیں اور کوئی نفلی صدقہ دیتا ہے تو نفلی صدقہ بھی وہ لے سکتی ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ بہن نے کہا کہ میرا کوئی محرم نہیں, تو کیا میں بڑا معصومانہ قسم کا سوال کیا کہ میرا کوئی محرم نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دوں اور اللہ کے سپرد کر کے جو ہے وہ حج پہ چلی جاؤں تو میرا حج قبول ہو جائے گا؟ دیکھیں بہن, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی حکم ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. طویل سفر کی عورت کو اجازت نہیں ہے بغیر محرم کے, تو حج پر اگر اس طرح بغیر محرم کے جائیں گی تو گناہ ہوگا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کوئی عورت چلی جاتی ہے تو حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج ادا ہو جائے گا. اگر حج ان پر فرض تھا تو ان کے سر سے فرض اتر جائے گا, لیکن یہ جو بغیر محرم کے سفر کریں گے اس سفر کا بہرحال گناہ ہے, اللہ رسول کی نافرمانی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں ایسا نہیں چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ کے سپرد تو بندہ ہر وقت ہی ہے, جو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے, اسے بہرحال فالو کرنا ہے تو ہی کام چلے گا, اس کے بغیر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. بہن نے سوال کیا کہ اپنے لیے پڑھائی کر کے رکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں ایک بات کروں, یہ ہمارے علماء کا واقعی ظرف ہے کہ ایک سوال ریپیٹ بھی ہوتے ہیں نا, یعنی اس سوال کا جواب دیا بھی جا چکا ہے, یا تو لوگ سوال کر کر چینل چینج کر لیتے ہوں گے یا توجہ نہیں دیتے کہ ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. تو یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا. جب ہم کچھ پڑھتے ہیں یعنی تلاوت کر رہے ہیں اور و وظائف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے. جو اجر عطا فرما ہمارے نام اعمال میں ہی ہے, الگ سے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی نیت بھی کر لیتے تو بلا شبہ ایصال ثواب اس کو اپنے آپ کو وہ کر سکتا ہے, یعنی جو کچھ پڑھ لے وہ خود بخود ثواب اسے مل رہا ہے.
تو مزید کسی اصالے ثواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. اچھا، اولاد ماں باپ کا قرض اتار سکتی ہے؟ بلا شبہ اولاد ماں باپ کا قرض اتارنے کی اگر اہلیت و صلاحیت رکھتی ہے، ماں باپ پہ قرض ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا قرض اتارے، چونکہ قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. اکثر جنازوں پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. جی، بندہ صاحب استطاعت تھا، حج پر نہیں گیا، اب صاحب استطاعت نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ اچھا، حج کے لیے صاحب استطاعت ان ایام میں جب حج کے فارمز وغیرہ بھرے جا رہے ہیں اس وقت اگر حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اس وقت حج فرض ہو جاتا ہے. اس وقت اگر نہیں گیا تو ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہے. اب بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت نہیں رہا تو وہ جو پہلے والی جو کیفیت تھی اس کا گناہ تو اس کے اوپر باقی ہے، لیکن اب چونکہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو قرض لے کر حج پہ جانے کی یعنی اس کی قضا نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر حج پر جائے. اچھا، فرض حج وہ ایک مرتبہ ہے نا، زندگی بھر میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اب بس اس میں تھوڑا سا ایک جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ اس طرح اگر اس نے نہیں کیا، استطاعت نہیں رہی تو فرضیت ساقط نہیں ہوتی، فرض ذمے میں باقی ہے، تو انتظار کرے موت تک جو ہے وہ استطاعت کا. اگر مرنے تک استطاعت ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوئی تو اب مرتے وقت وصیت کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ حج بدل کی وصیت کر کے جائے. اچھا، یعنی فرض ہے نا، ظاہر ہے اس کو ادا، یعنی فرضیت ساقط. اچھا، اب مثال کے طور پہ وہ قضا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ فرضی رہتا ہے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں مصعب، میں ابھی مثال کے طور پہ صاحب استطاعت ہوں لیکن میرے پاس ہاتھ میں رقم نہیں ہے. نہیں، ہاتھ میں رقم نہیں، رقم آپ کے پاس بہت ہے. نہیں، میرے پاس نہیں. آپ کوئی ایک چیز بیچیں گے تو ہو جائے گا. نہیں، اچھا تو وہ مجھے لازم ہے. جی ہاں، ہاتھ میں ہونا لازمی نہیں ہے. آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے بونڈز ہیں، جو چیزیں پڑی ہیں آپ بیچ کر جائیں. اگر استطاعت ہے تو بیچ کر جائیں آپ. ٹھیک ہے، اور ہم کسی سے قرضہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، میں ذرا ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. اور کچھ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، کالز اب نہیں لے رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اختتام پہ پیغام بھی لے لیں گے. ممکن ہے کل عید ہو تو عیدی بھی لے لیں گے اگر نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عیدی تو بہت مل گئی دیکھیں، کوئی زور زبردستی کی فیصلے نہیں ہے، یہ تو سارے دل کے فیصلے ہوتے ہیں. چلیں جی جوابات کی. ایک بہن نے سوال کیا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے وقف النبی لکھا ہوا تھا آیت کے بیچ میں، تو وہاں درود پاک پڑھتی ہیں تو کیا اس کے بعد جب دوبارہ تلاوت شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھنی ہوگی؟ اچھی بات ہے، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی وہ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ پیمپر پہنا ہوا ہے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کبھی کبھار یعنی اس طرح جو حاجت وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو پھر آپ کو نماز کے اوقات میں وضو بھی کرنا ہوگا اور پیمپر بھی چینج کرنا ہوگا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بالکل یعنی اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ یعنی پاک ہو سکے. ایک وقت کی نماز بھی اس میں نہیں پڑھ سکتی، بار بار پوٹی یا پیشاب وغیرہ کی تکلیف ہے تو پھر وہ شرعی معذور کہلائیں گی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے لیے ایک وقت کی نماز میں وضو کر لیں. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، وضو کر لیں. اب اس وضو سے آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، فرائض پڑھیں، واجبات پڑھیں، سنتیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، وہ ساری ہو جائے گی. الا یہ کہ کوئی دوسرا عذر نہ پایا جائے. صحیح. اور جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کو نئے سرے سے پاکی حاصل کرنی ہوگی، نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، پھر وہی حکم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ والدین کا اولاد کی کمائی پر کتنا حق ہے؟ اگر اولاد کی کمائی پر والدین کا حق نہیں ہے تو کس کا ہے؟ صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا حق ہے. اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے. وہ کہتے ہیں نا باپ کا مال ہے، تو واقعی باپ کا مال ہے. اچھا، آپ کی جیب پر بھی وہ ان کا حق اس طرح ہے بغیر اجازت؟ یہ فرمایا نا کہ تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ جی، تو والدین کا بالکل حق ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو اپنی اولاد کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے یہ ضرورت ہے. اولاد پہلے سے ان کی ضروریات کو پورا کرے تو بالکل حقوق ہیں، بالکل ان کا حق ہے. اور اولاد کو اپنے والدین پر خرچ کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر بیوی ہے، بچے ہیں، یا ان والدین کی اور بھی اولاد ہے تو سب کو مل جل کر ان کی ضروریات کو وقت سے پہلے ہی پورا کرنا چاہیے اور اپنی بیوی کا اور بچوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. اور تحدیث نعمت کے لیے آپ اور ہم تو آج بھی گھبراتے ہیں فون اٹھاتے ہوئے والد صاحب کا. جی ایسے ہی ہے، اگر فون آ جائے تو ڈر لگتا ہے. جی بابا جی، مطلب ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور والد صاحب آ کر بیٹھ جائے تو ہم سے بات نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، جی. بالکل صحیح. مجھے اکثر وہ کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں میرے ساتھ تو کہتے ہیں چلانا نہیں آتی. میں کہتا ہوں مجھے نہیں چلانا آتی. ایک سوال یہ ہے کہ اللہ سلامت رکھے ماں باپ. ایک سوال یہ ہے کہ یعنی سونا 2 تولے ہے اور 3 تولے ہے تو کہتے ہیں بھائی تب بھی زکوٰۃ دینی ہے. یہ کس طرح زکوٰۃ دینی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے
نصاب یہ کہ 7.5 تولہ سونا ہو اور فقط سونا ہو تو سونے کا نصاب دیکھا جائے گا 7.5 تولہ. ٹھیک ہے. اور فقط چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر مکس ہے کچھ تھوڑا سونا تھوڑا چاندی تھوڑے پیسے یا صرف پیسے ہیں تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہے اور سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. صرف 2 تولے سونا 3 تولے سونا یا صرف 5 تولے سونا بھی ہے اور آپ کے پاس کوئی رقم نہیں کوئی جو ہے وہ سلور وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ پر نہیں بنے گی. دینا ویسے چاہیں آپ دے دیں لیکن آپ پر بنے گی نہیں اور فرض آپ پر نہیں ہوگی لیکن آپ لے بھی نہیں سکتے. یہ بات بھی یاد رہے. بالکل صحیح بالکل. یہ ایک سوال بہن نے پوچھا کہ 7 حامیم اور 7 سلام جو قرآن شریف کے ان کی فضیلت بیان کر دیں. دیکھیں بہن یہ جو 7 حامیم اور 7 سلاموں کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات ہیں لیکن وہ روایات مضبوط نہیں ہیں. استنادی حیثیت ان کی بہت کمزور ہے تو اس لیے وہ فضائل تو ہم بیان کرتے نہیں ہیں. رہ گئی بات مشائخ کے تجربات ضرور اس پر ہیں کچھ اور عملیات میں بھی استعمال ہوتا ہے بالخصوص سحر کے لیے جادو کے لیے بندش کی کاٹ وغیرہ کے لیے 7 سلام استعمال ہوتے ہیں. ایسی 7 حامیم بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ امراض کے دفیع کے لیے اور روحانی باطنی امراض جو ہیں بالخصوص اور ان کے اندر بھی جادو نظر بد آسے بندش ان کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے. وہ استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں جبکہ اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو اور وہ مشائخ کا مجرب بھی ہے مشائخ سے منقول بھی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے قرآن و حدیث کی تو کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی مضبوط فضائل اس طرح وارد نہیں ہوئے کہ جس طرح کے فضائل کا آپ مطالبہ کر رہی ہیں. کچھ روایات ہیں کہ لیلۃ القدر میں رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اگر ان رکعتوں میں یہ پڑھ لی جائے 7 حامی والی صورتیں لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سارے کا سارا خیر ہے سارے کا سارا برکت ہے سارے کا سارا نور ہے سارے کا سارا سعادت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ہم اس میں سے نازل کرتے ہیں وہ جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے شفائے ارواح بھی ہے شفائے ابدان بھی ہے شفائے بیان بھی ہے. تو قرآن سبحان اللہ 7 حامیم پڑھیں یا 7 سلام والی آیات پڑھیں یا اس کے علاوہ قرآن پڑھیں. جہاں سے قرآن پڑھیں گی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گی اجر و ثواب کے لیے پڑھیں گی تو اس کی برکتیں دونوں جہاں میں پائیں گی. سبحان اللہ. جی سوالات ختم ہو گئے ہیں. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب آج اختتام رمضان میں ہم ہیں لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیجئے. لوگ چاند رات کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ اسے بازاروں میں گزارنا ہے اسے آوارہ گردی میں گزارنا ہے اور جی اب تو چھوٹ گئے ہم یعنی گویا شیطان نہیں کھلا ہم کھل گئے. تو اس حوالے سے کوئی پیغام. دیکھیں ممکنہ جو ہے وہ چاند رات ہو سکتی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور روزہ عطا فرمائے. آمین. اللہ. اچھا جہاں پر لیلۃ الجائزہ یعنی یہ جو ممکنہ چاند رات ہے نا اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. جائزہ کہتے ہیں انعام. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات یہ انعام کی رات ہے. اچھا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے وہ طویل حدیث ہے اس میں پھر بعد میں یہ ذکر ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری کہ جس نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو کیونکہ یہ روزے دار اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مزدور فرمایا. دوسری روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو تو فرشتے کہتے ہیں مولا اسے اجر ملنا چاہیے اسے اجرت ملنی چاہیے. تو فرمایا گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. تو یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا یہ یوں سمجھ لیجیے کہ عبادت میں گزارنے کی رات ہے. یہ عبادت کے ساتھ کی رات ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ بعض اوقات سارے مہینے میں پورے مہینے میں سارے کام چھوڑ کر بھائی یہ چاند رات جو ہے نا اس میں کام کرنے کے لیے نکلنا ہے. اچھا بعض وقت کوئی خریداری بھی نہیں کرنی ہوتی کوئی پرچیزنگ بھی نہیں کرنی ہوتی خواہ دوستوں یاروں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں. تو خواہ نکلنا تو اس طرح صحیح ہے بھی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خریداری پہلے کر لیا کریں لیکن بالفرض کسی نے نہیں کی تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
پانے کی رات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا نا کہ کل عید کا دن ہے, تو فرمایا کہ عید تو ان کی ہوتی ہے جو مقبول ہیں, مجھے نہیں پتا انا لا ادری میں مقبول ہوں یا مطرود ہوں. جب ان جیسا بندہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. اچھا, اعتکاف کرنے والے بھی جب اعتکاف سے چھوٹتے ہیں, چاند رات ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر آئے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بڑے وقار کے ساتھ اعتکاف سے باہر آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا چاہیے. کیا بات ہے جی مفتی احسن نوید نیازی. دیکھیں, ماہ رمضان کے اندر جو ہم نے عبادات کی, ماہ رمضان میں جو روزے رکھے, ماہ رمضان میں جو تراویح پڑھی, ماہ رمضان میں جو ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی, تو اب کم از کم سارا سال, ویسے تو ساری زندگی کے لیے یہ ہماری بیٹری چارج ہونی چاہیے, لیکن کم از کم ایک سال تو ہونا چاہیے. ایک سال تو رہے, ایک سال تک کے لیے ہماری زندگی پہ, ہمارے کردار پہ اس کا اثر ہونا چاہیے. اسپرٹ باقی رہنی یہ جو ہم نے روزے رکھے, یہ تراویح پڑھی, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی, قرآن کو سمجھا, جو ہم نے بیانات سنے, دروس سنے, علماء کرام کے خطابات سنے, دین کی باتیں سنی سمجھی, تو کم از کم یہ ایک سال تک تو اس کا اثر ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی جو روح ہے اسے برقرار رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں, اللہ کی کامل اطاعت کی کوشش کریں. عیش ہو یا تیش ہو, خدا کا خوف ملوز رہے, خدا کی یاد ہم فراموش نہ کریں. وہ بہادر شاہ ظفر کا بڑا مشہور شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ, تو عیش ہو یا تیش ہو, خدا کی یاد, خدا کا خوف بہرحال ہمیں ہمیشہ ملوز رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمیں کامل مسلمان بنائے. آمین. اللہ. جی مفتی صاحب کیا پیغام؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر کامل ماہ رمضان نصیب فرمایا, اور اس کی رحمتیں برکتیں ہم پر سایہ فگن رہیں. یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر عمل عبادت کی طرف اور نیکیوں کی طرف جاتا ہے, حتیٰ کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے, اس پر بھی اسے نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا جس میں ہماری تربیت ہوئی, روزے سے لے کر نماز تراویح سے لے کر اضافی عبادات اس میں کی گئی الحمدللہ. تو یقیناً اس کا اثر ہماری شخصیت پر, ہمارے کردار پر ظاہر و باطن ہر جگہ نظر آنا چاہیے. وہ تقوی جو اصل میں مطلوب ہے, مقصود ہے روزے کا, وہ ہمارے کردار کے اندر اجاگر ہونا چاہیے. نیز یہ کہ اس ماہ رمضان شریف کے اندر جو عبادات اللہ کے فضل سے ہوئیں, اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں کہ توفیق دینے والی ذات بھی تیری ہے, قبول فرما لے, تاکہ یہ جو محنتیں ٹھکانے لگے. بالکل, اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اب جو عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرمانے والا ہے, اسے ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے حقیقی خوشیوں کا مظہر بنا. اچھا, شکریہ. آخری جملہ کہوں گا کہ عید صرف خود کو خوش کرنے کا نام نہیں, خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. بالکل صحیح ہے. اور الحمدللہ یہ ماہ سیام, ماہ رمضان میں میں تحدید سے نعمت کی عرض کروں, ہمارے والد گرامی ڈے فرسٹ سے وہ کہتے تھے بیٹا پورا رمضان خوشیاں بانٹو, پورا رمضان خوشیاں بانٹو, لوگوں کی داد رسی کرو, ان کو امداد کر سکتے ہو امداد کرو, کسی ذریعے سے کروا سکتے ہو کرو, اور اس کو پورے رمضان کو لوگوں کی مدد کرنے میں گزارو, تاکہ عید پر اللہ رب العزت کے حقوق کی بات بھی رہے اور بندوں کے مخلوق خدا کی خدمت کی بات بھی رہے. اور ماشاءاللہ جس انداز سے علماء کرام نے خدمت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کسی کے گھر میں اناج پہنچا دینا یا کسی کے گھر میں دین پہنچا دینا تو بہتر جو چوائس ہے وہ دین ہے, کیونکہ جس انداز سے علماء کرام نے ماشاءاللہ دین کی خدمت کی ہے. میں آپ لوگ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ممکن ہے کہ کل ہم ساتھ بیٹھیں اور ممکن ہے نہ بھی بیٹھیں, تو اس لیے میں آپ کو پیش کی عید مبارک اپنی جانب سے تینوں کو پیش کرتا ہوں, اور پورے عالم اسلام کی طرف سے سیلیوٹ کرتا ہوں حضرات کو کہ جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ جس وقار سے اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے دین کے لیے وقف رہے, اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار. ہمیں ہمیشہ علماء کا, اپنے ماں باپ کا, بڑوں کا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. یہی ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. میں پورے ایموشن سے بات کہہ رہا ہوں, کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, میں بات دل سے کرتا ہوں, پورے دل سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں علماء کا قدردان بنائے, یا ہمیں سیدھے راستے پر لاتے ہیں, بھٹکنے سے بچاتے ہیں. خدا را علماء کی قدر کریں, خدا را ان کی قدر کریں. انشاءاللہ بریک کے بعد سیگمنٹ ہوگا چاند اور تارے. انشاءاللہ چاند کا تعین تو آج رات میں ہوگا, لیکن تارے بہت سارے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.